رات کے اندھیرے میں نقاب پوش سیکیورٹی اہلکار دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور گھر میں موجود مرد افراد کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ان افراد کا تعلق ایران کے IRGC لنک ایک گروہ سے تھا اور اس الزام میں اب ان افراد کی شہریت معطل کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہے عرب کا خطہ بحرین کے علاقے کی بات۔ بحرین میں آج کل ادھر کی ایک آبادی پر بہت زیادہ تشدد اور کریک ڈاؤن بڑھ گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں 41 افراد کو رات کو گھروں سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کو ایران نواز ظاہر کر کے اور IRGC کے نیٹ ورک سے ظاہر کر کے ان کو سزا دے دی گئی۔ یہ سب کچھ ایک ایسا یک طرفہ قدم ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل۔ پروگرام ہمارے دیکھتے رہیے، اس میں ہم سوالات اٹھاتے ہیں، ڈسینٹرز جو ہیں ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایک ڈائیلاگ انیشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، 2011 میں جہاں پوری دنیا میں عرب سپرنگ کی ہوا چلی تو اس کی بہار بحرین میں بھی پہنچی۔ تو اس وقت بحرین میں جو لوگ تھے وہ باہر نکلے سڑکوں پہ جس طرح دوسرے عرب ممالک میں نکل رہے تھے، لیکن اس ملک میں ایسا کیا ہوا کہ ادھر بہت شدید ترین ایک کریک ڈاؤن ہوا، اور وہ کریک ڈاؤن بحرین کے سیکیورٹی فورسز نے سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر کیا، اور وہ کریک ڈاؤن اتنا شدید تھا کہ جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو سخت ترین سزائیں دی گئی۔ ان افراد کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں آئینی حقوق دیے جائیں، آئینی اصطلاحات کی جائے، ملک میں ڈیموکریسی یا کسی حد تک کوئی ایک الیکشن کی فضا پیدا کی جائے، الیکشن لایا جائے، ایک منتخب حکومت کی جائے، سیاسی آزادی مانگ رہے تھے، فریڈم آف ایکسپریشن اور مساوی حقوق۔ لیکن جواب کیا ملا؟ کریک ڈاؤن۔ سعودی افواج بحرین میں داخل ہوئی، احتجاجی کیمپ ختم کر دیے گئے، سیاسی کارکن گرفتار ہوئے، اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں تھیں ان پر پابندیاں لگیں اور مذہبی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ مذہبی رہنما کون ہے؟ بحرین کی آبادی زیادہ تر شیعہ مسلک کے افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں جو حکومت ہے وہ دوسرے مسلک کے افراد کی ہے۔ چلیں، وہ تو ایک ڈائنیسٹی کا وہ ہے کہ جی وہ ایشو چلتا آ رہا ہے، لیکن جو شیعہ مسلک کے افراد ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کیا جاتا، ان کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو دوسرے لوگوں کو ملے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اوپر بہت سرویلنس کی جاتی ہے۔ ان کو جو بحرین کا کیپٹل ہے منامہ، اس میں سیٹل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور ان کو شہر کے باہر سبابز میں رکھا جاتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں یا جاتے ہیں تو ان کے سرویلنس کی جاتی ہے اور باقاعدہ فرسکنگ کی جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کافی ساری ویڈیوز وائرل ہیں جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کافی ماسک نقاب پوش اہلکار گھروں پر چھاپے مارتے دکھائی دیتے ہیں، پھر فیملیز کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور بعض اطلاعات کے مطابق جو مذہبی شخصیات ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ہے، لیکن بحرینی انٹیریئر منسٹری کا یہ کہنا ہے، اس کا موقف بالکل مختلف اور واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایران کے IRGC سے جڑے ہوئے تھے، خفیہ معلومات بھیج رہے تھے، تنظیم سازی کر رہے تھے اور بحرین کے استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ حالیہ جو عرب کے خطے میں جنگ ہوئی ہے، ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے، تو جواباً ایران نے
अरब कंट्रीज पर अटैक किया और खासकर उन ममालिक पर जहां पे अमेरिका के बेसिस थे। तो इन हमलों में बहरीन सबसे ज्यादा निशाना बना, क्योंकि बहरीन में अमरीकी अफवाज का बहुत बड़ा नेवल बेस था और वो जंग में उनके किसी काम नहीं आया, क्योंकि वो अमरीकी अफवाज जंग से पहले ही वो जगह छोड़कर चली गई थी। तो वहां पे मकामी लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि इन बेसिस का क्या फायदा है अगर वो जंग में आपके काम ही ना आए। अब वो जंग तो सीज फायर की सूरत में आजकल रुकी हुई है, लेकिन बहरीन में जारी क्रैकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हाल ही में जो बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक 41 अफराद पकड़े गए हैं और उनका ताल्लुक ईरान की IRGC से है और वो मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ काम कर रहे थे। तो ये एक किसी हद तक एक लेजिटिमेट स्टेप है, क्योंकि किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को ये गवारा नहीं होता कि उसकी अवाम हॉस्टाइल कंट्री के हक में बात करें या काम करें। अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होता है। दुनिया के किसी मुल्क में भी, ईरान ने भी काफी सख्त क्रैकडाउन किया जिसमें उन लोगों को उन्होंने पकड़ा है जिन्होंने इजराइल की गवर्नमेंट एजेंसियों के लिए काम किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहरीन की जहां बात है कि वहां पे ईरान से ताल्लुक लगाकर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जाता है जो सिर्फ इल्जाम नहीं है बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल टूल है, कि जैसे किसी को IRGC लिंक्ड कर दिया जाता है, जैसे किसी को ईरान लिंक्ड कर दिया जाता है, तो फिर पूरी बहस ही बदल जाती है। फिर इंसानी हकूक, सियासी आज़ादी, इख्तलाफ राय, ये सब चीज़ें पस मंजर में चली जाती हैं और नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव वो गालिब आ जाता है, और ये सबसे खतरनाक चीज़ है। लोग कह रहे हैं, नाकदीन और सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक की तंजीमें, कि इस वक्त पूरे अरब खिते में जो शिया शनाख्त है वो एक शक की नज़र से देखी जा रही है। मजहबी सरगर्मियों को इंतहा पसंदी से जोड़ा जा रहा है और हुकूमत पर तनकीद को गद्दारी करार दिया जा रहा है। मतलब कि ये गिरफ्तारियां सिर्फ मसला नहीं है, बल्कि उसे आगे जाकर उन लोगों से शहरियत छीनी जा रही है, उन लोगों को स्टेटलेस कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन इस वक्त दर्जनों अफराद की शहरियत मनसूख कर चुका है।